بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی مملوک ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اس پر تمہارا محاسبہ کریں گے اللہ. فیغفر لمن یشاء، پھر اس محاسبے کے بعد بخش دیں گے جس کو چاہیں گے اس اپنے مغفرت سے. فیغفر لمن یشاء مغفرتہ، تو دے دیں گے جس کو چاہیں گے اپنی مغفرت. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ عَذَابَهُ تَعْذِيبَهُ، اور عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے اپنا عذاب. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اس محاسبے پر بھی قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے ہیں رسول بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو ان کی طرف اتاری گئی ہے ان کے رب کی جانب سے. والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لائے ہیں اس پر. کل آمن باللہ، سب کے سب یعنی رسول اور صحابہ سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ پر. وملائکتہ، اور اس کے ملائک پر. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. اور کہتے ہیں صحابہ کرام لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے ہیں بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی، کہ ہم ایمان نہ لائے بعض پر اور بات پر لائے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور صحابہ کرام نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی. لیکن سننے اور اطاعت کرنے میں بھی اللہ خطا ہو جاتی ہے. تو غفرانک ربنا، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب. وإلیک المصیر، اور آپ ہی کے طرف لوٹ کر آنا ہے ہم نے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مجبور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے برابر. لہا ما کسبت، ہر نفس کے لیے اجر ہے اس چیز کا جو اس نے کیا ہے. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر جزا ہے، سزا ہے اس چیز کے جو اس نے کمائی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اور یہی صحابہ کرام جنہوں نے اطاعت سمعنا و اطعنا کہا، اللہ کے سامنے
دست دعا پھیلا کر کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا آپ ہمیں نہ پکڑے ہمارا مواخذہ نہ کریں ان نسینا اگر ہم بھول گئے ہیں او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو گئی ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا اے اللہ مت بوجھ بنا ہمارے اوپر مشکل احکام کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسے کہ آپ نے چڑھا دیے تھے اور بوجھ بنا دیا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اور اے ہمارے رب لا تحملنا ما لا طاقت لنا به ہمیں ہمارے اوپر وہ مصائب اور پریشانیاں بھی نہ لا جن کے برداشت کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو واعف عنا اور ہمیں معاف فرما دے واغفر لنا ہماری بخشش فرما دے وارحمنا اور ہمارے اوپر رحم فرما دے کیونکہ انت مولانا آپ ہمارے آقا ہیں ہمارے مولا ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین لہذا نصرت فرما ہماری مدد فرما کر ہمیں فتح عطا فرما دے کافر قوم کے مقابلے میں جو آپ کی دشمن ہیں سورۃ بقرہ کے آخری 3 آیات کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا سورہ بقرہ کا یہ آخری حصہ ہے اور آخری حصے کا آخری باب ہے سورہ بقرہ بنیادی طور پہ 4 حصوں پر تقسیم تھی پہلے حصے میں مسئلہ توحید کا بیان تھا دوسرے حصے میں مسئلہ رسالت کا بیان تھا تیسرے حصے میں مسئلہ جہاد کا بیان تھا اور چوتھے حصے میں مسئلہ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان تھا مسئلہ توحید میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ حقانیت قرآن تھی کیونکہ قرآن ہی نے توحید کو ثابت کرنا تھا اس کے بعد بطور تمہید کے فصل اول میں حصہ اول کے فصل اول میں بطور تمہید کے تین جماعتوں کا ذکر تھا دوسرے فصل میں جن میں پہلی جماعت مومنین اور دوسرے جماعت خاص کفار کی اور تیسرے جماعت منافقین کی تھی دوسرے فصل میں مسئلہ توحید یعنی دعوی توحید اور اس کے 2 دلیلوں اور ان پر ہونے والے اشکالات کا ذکر تھا اور اسی کے ساتھ نفی تھی 3 قسم کی مخلوقات سے عبادت کی ناری نوری اور خاکی تمام 3 قسم کے مخلوق جو ہے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے تیسرے فصل میں مسئلہ توحید کے مدعیوں کا جن پر لوگ اعتماد کر رہے تھے اور اپنے زمانے کے علماء تھے یہود ان کا ذکر شروع ہوا اور تفصیل کے ساتھ چلا گیا تھا چوتھے فصل میں مسئلہ توحید پر ہونے والے اشکالات اعتراضات اور ان کے جوابات تھے 4 فصلیں مسئلہ توحید میں ذکر ہوئی تھی پھر مسئلہ رسالت کے اندر بھی 4 فصلیں تھیں پہلی فصل میں ملت ابراہیمیہ کی تفصیل اور اس کی توضیح بنائے کعبہ بانی کعبہ کے احوال اور حالات کا ذکر تھا دوسرے فصل میں بنائے کعبہ کا ذکر تھا تحویل کعبہ کی زمن میں اور تیسرے فصل میں کچھ اعمال خاصہ کا ذکر تھا جن کا تعلق بنائے کعبہ سے ہے جس میں ذکر اور
خاص خاص اعمال تھے۔ اور چوتھے فصل میں مسئلہ توحید کا ذکر تھا برائے رد شرک فی التحلیل والتحریم کے لیے۔ یہ دوسرا حصہ تھا سورہ بقرہ کا، جو لیس البر ان تولوا وجوہکم تک چلا اور یہاں مکمل ہو گیا۔ تیسرا حصہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے شروع ہوا، اور اس میں بنیادی مسئلہ توحید، مسئلہ جہاد تھا۔ جہاد کے مسئلے کے لیے بطور تربیت کے پہلے افراد کی تربیت کی گئی اور اس کے لیے 10 امور کا ذکر ہوا، پھر ملک کی تربیت کی گئی اور اس کے لیے 4 امور کا ذکر ہوا، جس میں قصاص، وصیت، رمضان اور عدم اخذ رشوت، یہ 4 مسائل ذکر ہوئے تھے۔ دوسرے باب میں اسی فصل کے اس حصے کے دوسرے فصل میں مسئلہ حج کا ذکر ہوا تھا کہ جہاد اس لیے ہے کہ تمہیں کوئی تمہارے مقدس مقامات سے نہ روک سکے۔ اور اس کی تیسرے فصل میں 18 مسائل ذکر ہوئے تھے تدبیر منزل، یعنی گھر کے اندر شریعت کے نفاذ کے۔ اور اس حصے کے آخری حصے میں ترغیب الی القتال تھی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت سے۔ چوتھی فصل یہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس میں ترغیب تھی، جہاد کی ترغیب تھی کہ اپنے موت سے بھی نہ ڈرو اور اپنے قلت سے بھی نہ ڈرو، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ٹکرا جاؤ۔ اللہ تمام کی تمام ملوکیتوں کو خلافتوں میں بدل دیں گے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کی ملوکیت کو داؤد علیہ السلام کی خلافت میں بدل دیا تھا، لیکن تمہارا نکلنا ضروری ہوگا۔ اس میں پھر امیر کے لیے شرائط اور امیر کی اطاعت اور لشکر کا جو ہے لشکر کی ٹریننگ اور ان کا امتحان، یہ ساری چیزیں مذکور ہوئی تھی۔ اور انبیاء کرام کے درمیان جو تفضیل ہے اس کا مسئلہ بھی اسی حصے میں ذکر ہوا تھا۔ چوتھا حصہ جو شروع ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، آیت نمبر 253 سے۔ اس میں بھی 4 فصلیں تھیں۔ پہلی فصل کے اندر ترغیب انفاق اور مقصد انفاق، پھر اس کے ساتھ لوگوں کی تقسیم اور ان کی 3 مثالیں ذکر کی گئی تھی۔ دوسرے حصے میں مسئلہ انفاق کے لیے انفاقات مقبولہ اور انفاقات غیر مقبولہ کی شرائط ذکر کی گئی تھی اور ان کی مثالیں ذکر کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد 6 امور ذکر کیے گئے تھے جن کا تعلق مسئلہ انفاق کے ساتھ تھا۔ تیسرے باب میں جو شروع ہوا تھا آیت نمبر الذین یأکلون الربا، آیت نمبر 275 سے اس تیسرے حصے کا آغاز ہوا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نفقہ کے مقابلے میں، صدقات اور خیرات کے مقابلے میں سود کے اوپر رد کیا گیا تھا، اور اسی طرح جائز بیوعات کا ذکر بھی ہوا، اور جائز بے کے اندر 3 مرحلے ذکر ہوئے، کیونکہ اگر آپ جائز معاملات کرتے ہیں تو نقد پیسے نہیں ہے، قرض لے لو۔ قرض لینے میں پھر 3 صورتیں ہیں، آدمی کے اوپر بالکل اعتماد نہیں ہے تو کتابت بھی کرو، شہادت بھی قائم کرو۔ آدمی پر اعتماد من وجہ ہے، من وجہ نہیں ہے تو اسے رہن رکھ لو، اور اگر اعتماد ہے تو یہ امانت ہے، اسے اس کو ادا کر لینا چاہیے اور اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ یہ تیسرا فصل۔ چوتھے فصل کا آغاز آج کی آیت سے ہو رہا ہے۔ اس میں خلاصۂ صورت ہے۔ صورت کے اندر 4 مضامین ذکر ہوئے ہیں، ان 4 مضامین کا خلاصہ اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آگے بعد میں آنے والی آیات کے لیے اور بعد میں آنے والی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کے لیے تمہید ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کی چیزوں کے مالک ہیں، تو تمہارے دلوں کے اندر جو بات اٹھتی ہے یا تم کسی بات کا اظہار کرتے ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس کا بھی مالک ہے اور اس کے علم میں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق ماقبل سے ہے۔ ماقبل سے تعلق معنی یہ کہ اب تک جتنے احکامات بیان ہوئے، مسئلہ توحید کا ذکر ہوا، مسئلہ رسالت کا ذکر ہوا، مسئلہ جہاد کا ذکر ہوا، مسئلہ انفاق کا ذکر ہوا، طلاق کے مسائل کا ذکر ہوا، رجعت کے مسائل کا ذکر ہوا، جہاد کے لیے تمام احکامات کا ذکر ہوا، یہ سارے کے ساری چیزیں کیوں بیان کی گئیں؟ کیونکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے غالب کرنے کے لیے اور اسی کی تسلیم کرنے کے لیے کہ آسمان و زمین کا مالک ہے، لہذا کسی اور کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار اور حق حاصل نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کے سارے اللہ کے لیے ہیں۔ ما فی السماوات و ما فی الارض کہا، حالانکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، لیکن یہاں ذکر صرف ان دونوں کا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو نظر جو آتا ہے، ہر آدمی کو جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی چیزیں ہیں۔ عرش اور کرسی کی چیزیں وہ عام لوگوں کے نظر میں نہیں ہیں، اس لیے صرف ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اللہ کی صنعت اور اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی شاہکار جو طریقہ تعمیر ہے اور طریقہ ایجاد ہے اس پر استدلال کیا جا سکے، اور اس پر استدلال اسی سے کافی ہو جاتا ہے، آسمان اور زمین کے ذکر سے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ استدلال جو ہے وہ امور ظاہرہ سے کیا جاتا ہے، جو عام لوگوں کو نظر آتے ہوں، اور جو خواص پر بھی مختفی ہو وہ چیزیں تو کیا ہیں، ان سے تو استدلال ممکن ہی نہیں ہے، اسی لیے صرف آسمان اور زمین کی چیزوں کے اوپر اکتفا کیا گیا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفو، یا تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا اس پہ محاسبہ کریں گے۔ آیت کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس سے تبدو کا معنی ہے جو تم اپنے اختیار سے ظاہر کرو، اور او تخفوہ، یا جو تمہارے اختیار کے بغیر تمہارے دل کے اندر وسوسے اور خطرات آ جائیں، وسوسہ آ جائے، خطرہ آ جائے، تو ان دونوں کے اوپر محاسبہ ہوگا۔ تو جب دونوں معنی مراد ہو، یعنی تم اپنے اختیار سے کوئی چیز تمہارے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوا اور تم نے ارادتاً اس کا اظہار کر دیا اور عمل بھی کر دیا، یا تم نے اس کو دل کے اندر رکھا عقیدہ کے طور پہ، تو ان دونوں پر تمہارا محاسبہ ہوگا۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ تم نے کوئی چیز ظاہر کی یا اندر تمہارے دل میں آئی، اس پر تمہارا کیا ہوگا؟ محاسبہ ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم نے کسی چیز کو ظاہر کیا، عمل میں لے آئے، عملی طور پہ تم نے کر کے دکھایا، دل میں بات آئی اور اس دل کی وسوسے کے مطابق تم نے عمل کر دکھایا، یا دل میں وسوسہ آیا اور تم نے وہ عقیدہ بنا لیا، اندر بنا لیا۔ او تخفوہ کا معنی یہ ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، تو دونوں معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر بات آئی اور تم نے اس کا اظہار کر دیا، تو اس پر بھی محاسبہ ہوگا۔
تمہارے دل کے اندر بات آئی اور تم نے اسے اندر ہی چھپائے رکھا، اس کے اوپر اس کو اظہار نہیں بھی کیا، تب بھی اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو اس صورت میں یہ شامل ہوگا کس کو؟ غیر اختیاری خطرات اور وساوس کو بھی شامل ہوگا، جس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو شبہ ہوا اور انہیں بڑا دکھ پہنچا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزارش کی کہ اے اللہ کے حبیب، آپ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم کرو، ہم نے قائم کیا، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے کہا ہم نے زکوٰۃ دی۔ ظاہری اعمال پہ تو ہم نے عمل کرنے کی حد الوسع کوشش کی، لیکن اب یہ آیت آپ سے ہم نے سنی ہے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم کوئی چیز عمل کرو اور ظاہر کرو، یا دل کے اندر کوئی تمہارا خطرہ اور وسوسہ اٹھے، تو دونوں پر تمہارا محاسبہ ہوگا۔ تو اے اللہ کے حبیب، ہم کدھر جائیں؟ دلی وساوس کا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ اپنے آپ کی کمزوری انکساری نفسی کے لیے اور انہزام نفسی کے لیے کیا کہا کہ اللہ کے حبیب، ہم سے تو یہ چھوٹی چھوٹی تصورات اور خیالات اور وساوس تو ہمارے دل میں آ سکتے ہیں، اب اگر اس پر بھی محاسبہ ہے تو یہ تو کام بڑا مشکل ہو گیا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ وحی کا انتظار کرتے ہوئے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہو گے کہ سمعنا و عصینا کہو گے، بلکہ یوں کہو سمعنا و اطعنا۔ تو صحابہ کرام نے اے اللہ کے حبیب، آپ کا جیسے حکم ہے ہم اسی طرح تابع ہیں، اللہ ہمیں جو بھی حکم دے، ہمارے وساوس پہ بھی اور خطرات پہ بھی اگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے محاسبہ کرنا ہے تو اللہ، ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم اس کے پیروکار ہیں، اس کے تابع ہیں، اس پہ عمل کریں گے۔ تو جب اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے آگے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها بھیج کر اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہے کہ اس کو منسوخ کر دیا، لیکن اس پر اشکال ہے کہ نسخ تو احکام میں ہوتا ہے۔ نماز کی مثال کے طور 4 رکعت نماز ہے، اس کو منسوخ کر کے 2 کر دیں، یا 2 رکعت ہیں 2 کو منسوخ کر کے 4 کر دیں، تو یہ تو احکام میں ہوتا ہے۔ یہاں تو اخبار ہے، خبر ہے، پہلے کہا کہ تمہیں عذاب ہوگا، پھر کہا تمہیں عذاب نہیں ہوگا، تو تنسیخ کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے علماء نے معنی لکھے ہیں کہ تنسیخ کا معنی یہاں مجازی معنی میں ہے۔ مجازی معنی کیا ہے؟ یعنی پہلے تو یہ حکم تھا کہ خطرات قلبی اور اعمال قالبی اور جسمانی ان پر محاسبہ ہے، دونوں پر ہے۔ اعمال یعنی جسم کے اعمال پر بھی محاسبہ ہے اور دل کے وساوس پر بھی محاسبہ ہے۔ پھر اس میں تخصیص ہو گئی اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہہ کر کیا کر دیا گیا کہ تو اس تخصیص کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ تنسیخ سے تعبیر کیا گیا۔ متقدمین کے نزدیک تنسیخ اسی کو کہتے ہیں، یعنی اگر کسی عام کو خاص کر دیا گیا یا مطلق کو مقید کر دیا گیا، کوئی بھی تبدیل اور فی نفس ہی یعنی نفس تبدیل اور تغیر آیا ہے تو اسے وہ تنسیخ سے تعبیر کر لیتے ہیں، تو پھر یہ اس معنی میں نسخہ ہوگا۔ اور اگر پہلی والی تفسیر لیں کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ کا معنی کیا ہے کہ بھائی تم اگر اعمال کو دیکھو، دل کے اندر بات آئی، تم نے اس کے مطابق عمل کر کے اس کو ظاہر کر دیا، یا تم نے اس کو دل کے اندر عقیدہ بنا کر رکھ لیا، تو دونوں صورتوں پہ تمہیں حساب ہوگا۔ تو یہ پھر وہ کیا نہیں ہے؟ خطرات قلبیہ نہیں ہے۔ فیغفر جی، تو ان تبدوا ما فی انفسکم سب کا محاسبہ کریں گے۔ پھر اس محاسبے کے بعد فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر بخش دیں گے جس کو چاہیں گے اور معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من حوسب عذب، جسے حساب لیا گیا وہ عذاب میں چلا گیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں یحاسبکم باللہ، محاسبہ بھی ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بھائی محاسبہ جس کا ہو گیا تو اس کو تو عذاب ہو گیا، تو یہاں محاسبہ کا کیا معنی ہے؟ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء کیا معنی ہے؟ تو فرمایا یحاسبکم، اللہ تمہارا محاسبہ کریں گے۔ محاسبہ 2 قسم کا ہوگا،
ایک محاسبہ بطور، میں نے جیسے کل آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ ایک محاسبہ بطور تذکرہ کے اور بطور یاد دہانی کے ہوگا. اس کو حساب یسیرہ کہا کہ بندے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو بلائیں گے اس طرح قریب کر کے اور اس کے کان میں کہیں گے بندے یہ گناہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. کہے گا جی میرے رب یہ کیے ہیں. تو بندہ یہ یقین کر لے گا بس انہ قد اہلکا، بندہ تو ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین کہیں گے پھر جب تو نے یہ گناہ کیا تو میں نے کیا کیا؟ اللہ تو آپ نے پردہ ڈالا ہے. تو اللہ رب العالمین کہیں گے میں نے دنیا میں تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا، جا میرے بندے آج میں نے تیری مغفرت. بس گنوا دیں گے اور گنوا کر کیا کہیں گے، جا میرے بندے میں نے کل بھی تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے اوپر پردہ ڈالا ہوں، جاؤ جنت کے اندر. فَيُحَاسِبُكُم بِاللَّهِ تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ معنی کیا ہے؟ یاد دلا کر جسے چاہیں گے بخش دیں گے، اور وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جس سے پوچھیں گے یہ کیوں کیا تو اسے کیا من حوسب عذبا، اسے عذاب میں ڈال دیا جائے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس میں تمہارا محاسبہ بھی آگے پیچھے کا. کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ میں نے تو گناہ کیا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہے، کتنا زمانہ گزر جائے گا بیچ میں، شاید کوئی بھول چوک جائے. فرمایا نہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جب آیت ماقبل آیت کے اندر صحابہ کرام نے کیا کہہ دیا؟ سمعنا واطعنا. اور اللہ کے حبیب نے بھی کہہ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ دیں، جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ہمیں ایمان ہے. اب آگے اللہ رب العالمین ہمیں قلبی وساوس پہ بھی پکڑتے ہیں تو یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اسے ہمیں اس کے سامنے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم کہیں گے سمعنا واطعنا. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئیں رسول اور بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا. پوری صورت کے ساتھ بھی لگتا ہے، پورے قرآن کے ساتھ بھی لگتا ہے. قرآن اس صورت میں جتنے احکامات اللہ نے اتارے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو مان لیا ہے. مان لیا بمعنی کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل کیا ہے. والمؤمنون، مومنون نے بھی اس کے مطابق عمل کیا ہے. اور مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے. صحابہ کرام نے بھی پوری کی پوری صورت کے اندر جتنے احکامات، جتنے مسائل، جتنے بیانات ہوئے ہیں سب کو تسلیم کر لیا ہے، ایمان لے اس پر. اور اسی طرح کس نے؟ اسی طرح صحابہ کرام نے پورے قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھا ہوا ہے. والمؤمنون، مومنون جمع لے کر آئے ہیں، جمع کثرت ہے. مومنون جمع کثرت لے کر آئے ہیں. تو کوئی اگر یہ کہہ دے کہ 4 مومن رہ گئے تھے، 3 مومن رہ گئے تھے، باقی سارے نعوذ باللہ کیا ہو گئے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ کل من نبی والمؤمنون، رسول اور مومنون کل سے مراد یہ ہے. اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی اور مومنین کی صفات کا ذکر کیا تھا. اب انہی صفات کی کچھ تفصیلات یہاں بیان کر رہے ہیں. وہاں یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب کا ذکر تھا، لیکن مغیبات کا ذکر نہیں تھا کہ کن کن غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کل آمن باللہ، یؤمنون بالغیب، غیب کی پوشیدہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، وکتبہ اور رسلہ، کتاب ہے اور اس کے رسول ہے. غفرانک ربنا، اور یہ کہتے ہیں یقولون غفرانک لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم تفریق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان نفس ایمان میں. کیوں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک تفضیل ہے اور ایک تفریق ہے. تفریق نہیں ہے انبیاء کرام میں، تفضیل ہے، ایک بعض سے افضل ہے. تفریق تو کس کے؟ فساد کا ذریعہ ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، بین لے کر آئے احد، چونکہ نکرہ تحت النفی ہے اس لیے اس میں عموم ہو گیا تو اس کے درمیان بین آ گیا، ورنہ بین کیا؟ متعدد کے درمیان آتا ہے. ٹھیک ہے، متعدد چیزوں کے درمیان. بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، یہ تفسیر ہے. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون،
قالوا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، واطعنا اور آپ کی ہر بات مان لی۔ اس صورت میں جتنے احکامات ہیں سب کو سن لیا، سب کی اطاعت کر لی، لیکن اطاعت میں اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، تو نغفر غفرانک یا نستغفر غفرانک، ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ، کمی کوتاہی ہوگی۔ ربنا وإلیک المصیر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں تک ذکر ہوا لیکن والیوم الآخر کا ذکر نہیں ہوا، تو آگے وإلیک المصیر میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وإلیک المصیر آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، تو رب العالمین راضی ہو کر اعلان کرتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا، اللہ مجبور نہیں کرتے، مکلف نہیں بناتے کسی بھی ذات کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اگر تمہارے اندر وساوس قلبیہ غیر اختیاری طور پہ آ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہیں اسی مکلف نہیں بناتے، تم سے اس پر باز پرس نہیں ہوگی۔ لا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور ہر نفس کے لیے ما کسبت جو کچھ نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت اور اس کے اوپر ہے جرم سزا اس چیز کی جو اس نے کمائی ہے۔ لہا ما کسبت، یہاں ایک جگہ میں کسبت کہا اور دوسری جگہ میں کیا کہا، اکتسبت کہا، ایک کسبہ ہے اور ایک اکتسبہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ کسبت میں کیا ہوتا ہے، کسبت جو آسانی سے کیا جائے، اور اکتسبت جو کس سے کیا جائے، جو مشقت کے ساتھ کیا جائے۔ باب افتعال کے اندر اکتساب میں کیا ہے، کلفت کا معنی پڑا ہوتا ہے۔ ما کسبت تو نیکی، کسبت آسانی کے ساتھ کی، وعلیہا ما اکتسبت اور گناہ جو کس کے ساتھ کیا، جو کلفت اور مشقت کے ساتھ کیا۔ اس پر آپ کے ذہن میں بھی شاید سوال اٹھے کہ اچھا نیکی کرنا تو بہت مشکل ہے اور برائی کرنا، گناہ کرنا آسان ہے۔ گناہ کرنا آسان ہے، جو مرضی گناہ جب مرضی کر لو۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت سارے کھینچاؤ پڑھنے پڑتے ہیں، اور تبلیغ میں جانے کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سارے جو ہے نا بتوں کو توڑ کر جانا پڑتا ہے، اور جہاں بھی آپ دین کے اوپر عمل کر نیکی کریں گے تو مشکلات آئیں گی، اور برائی کریں گے تو کوئی نہیں ہوگا۔ گناہ کرنا تو آسان ہے، وہ مقابلہ کس کے، نیکی کرنے کے۔ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کرنا آسان، نیکی کرنا آسان ہے کس کے اعتبار سے، انعام کے اعتبار سے، اور گناہ کرنا مشکل ہے کس کے، سزا کے اعتبار سے۔ جب سزا پڑے گی تو کتنی خطرناک سزا ہے، وہ بڑی کلفت والی ہے، اس لیے اس کے ساتھ اکتساب کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ کسب کا ذکر کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ یہ دعا یہ سکھلائی گئی ہے، تعلیم المسئلہ، سورہ فاتحہ کے اندر بھی تعلیم المسئلہ، مسئلہ ہدایت مانگی گئی تھی، یہاں آخر میں پوری صورت کے ساتھ لگتا ہے اے اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول گئے ہوں احکامات شرعیہ۔ نسیان اور خطا میں فرق ہے، نسیان اور خطا میں فرق ہے۔ نسیان یہ ہے کہ آدمی کو عمل ارادتاً کر رہا ہے لیکن اس فعل سے کیا ہو گئی ہے، ذہول ہو گیا ہے۔ مثلا رمضان کے اندر کیا کر رہا ہے، اسے یاد نہیں ہے تو پانی جان بوجھ کر پی رہا ہے، پانی کیا کر رہا ہے، جان بوجھ کر پی رہا ہے، لیکن اسے عمل یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں اور پانی پی لیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ناسی کہتے ہیں۔ ایک خطا کس کو کہتے ہیں کہ عمل ارادتاً نہیں کیا لیکن جس وصف کے ساتھ وہ موصوف تھا وہ وصف اس سے کیا ہے، اس کو یاد تھا، وصف بھی یاد تھا اور عمل جو ہے وہ ارادتاً نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ آدمی روزے میں ہے اور روزے میں کیا کر لیتا ہے، کلی کر رہا ہے اور کلی میں پانی غلطی سے اندر چلا گیا ہے، تو اب اس کا ارادہ نہیں تھا پانی پینے کا، لیکن پانی کیا ہو گیا، پانی اندر چلا گیا ہے اور اسے روزہ یاد تھا۔ اس صورت میں کیا تھا، روزہ بھول گیا تھا اور پانی ارادتاً پی گیا، تو کیا ہے، ان نسینا اگر ہم بھول گئے ہیں، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو گئی ہے، عمل یاد رہا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، خطا سے چوٹ گیا۔ ربنا لا تحمل علینا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ بنا، ہمارے اوپر نہ لاد، اسرا مشکل احکامات، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ آپ نے ڈال دیے تھے ان لوگوں کے اوپر جو ہم سے پہلے تھے۔
احکامات تشریعیہ، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسے مشکل احکامات ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے تھے، تو اے اللہ ان کی طرح احکامات ہمارے اوپر نہ ڈال۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، احکامات تشریعیہ جو مشکل ہو، جو ہمارے کرنے کے سے باہر ہو، ہم جنہیں نہ کر سکے۔ 50 نمازیں مقرر کی گئی تھی، 50 نمازیں مقرر کی گئی تھی۔ اسی طرح جو ہے کس کے اندر اس طرح جب کوئی گناہ کرتے تھے تو جس عضو سے گناہ کرتے تھے اس عضو کو کاٹ دیتے تھے، جس کپڑے کے اندر کیا ہو جاتی، نجاست ہو جاتی، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ مشکل احکامات تھے جو بنی اسرائیل پر نازل کیے گئے تھے، تو ان جیسے مشکل احکامات شرعیہ ہمارے اوپر نہ نازل فرما۔ اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بھی، ایک ربنا لا تحمل علینا ایک یہ ہے، اور دوسرا لا تحملنا، ایک ہے حمل اور ایک ہے احمال، مؤنث ایک ہے مجرد اور دوسرا کیا ہے مزید ہے تحمیل۔ تو حملنا یہاں اس میں بھی فرق ہے، پہلے معنی ہے احکامات شرعیہ اور دوسرے معنی ہے مصائب تکوینیہ، یعنی مصیبتیں۔ ہمیں کس میں؟ ہمیں ڈینگی میں مت مبتلا کر، ہمیں کرونا میں مت مبتلا کر، ہمیں ایسی ایسی بیماریاں جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ایسے آسمانی آفات، یہ آسمان سے جو ہے صواعق نہ اتار، ہمارے اوپر کیا آسمانی مصیبتیں نہ اتار، زمینی بلائیں نہ اتار، قحط سالیاں نہ اتار، ان کے لیے ان سے پناہ مانگنے کے لیے دوسری دعا مانگی گئی ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت بھی فرما دے۔ عفو اور مہربانی، عفو اور مغفرت یہ بھی آپ کی طرف سے ہیں، اور یہ بھی تب ہے جب آپ مہربانی کریں گے۔ ہم اپنے اعمال سے اطاعت اور سمع اور اطاعت سے ہم آپ کی رحمت کی طرف کو، آپ کی رحمت کے سائے میں آ گئے، لہذا ہم پہ رحم فرما دیں۔ انت مولانا، یہ دعا ہم آپ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ماوا ملجا مولا ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے نوکر اور غلام ہیں، اور یہ اصول ہے کہ آقا اپنے غلاموں کے اوپر مہربانیاں کیا کرتا ہے، لہذا ہم پر مہربانی کر، اور مہربانی کی تکمیل یوں کر، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری نصرت فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ تکمیل ہے ان ساری کی ساری دعاؤں کی۔ اے اللہ ہم اطاعت کرتے ہیں، اطاعت میں تیری دین کا نفاذ بھی ہے، شریعت کا نفاذ بھی ہے، گھریلو شریعت کا نفاذ بھی ہے، اس کے لیے مزاحم بنتے ہیں کافر، کفر کا غلبہ ہو تو ہم اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے، لہذا ہماری مدد فرما دیں کافر قوم کے مقابلے میں، کیونکہ کافر تیری دشمن ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں دوستوں کی نصرت اور مدد کرنا یہ تمام کے تمام آقاؤں اور تمام کے تمام با اختیار قوتوں کا وتیرہ ہے، لہذا رب کریم ہمارے ساتھ مدد فرما۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول کی ہیں۔ جب بندہ کیا کہتا ہے؟ جب بندہ کہتے ہیں کہ غفرانک ربنا، تو اللہ کہتے ہیں غفرت لک ربنا والیک المصیر۔ آئیے کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطأنا، اللہ کہتے ہیں میں نے لا اؤاخذکم، میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا۔ جب کہتے ہیں ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، اے اللہ ہمارے اوپر مشکل بوجھ نہ ڈال، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہاں میں نے نہیں ڈالے، امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر احکامات معتدل کر دیے، آسان کر دیے، 50 نمازوں کے بجائے کیا کر دیے؟ 5 کر دیے ہیں، ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ زکوٰۃ میں وہ کیا کرتے تھے؟ آدھا مال دیتے تھے، آپ کو 40واں کر دیا، ہاں ساری چیزیں آپ کے لیے آسان کر دی ہیں، یہ بھی آسان کر دیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور جب بندہ کہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں بنائے نہ ڈال، اللہ کہتے ہیں یہ بھی میں نے تمہارے سے اٹھا لی ہے، معاف کر دیا ہے تمہیں، تمہاری مغفرت کر دی، تم پہ رحم کیا ہے، کر لیا، ساری کی ساری دعائیں قبول کی ہیں۔ اس لیے عربی شاعر کہتے ہیں لو لم تردنی لما نرجو ونطلبہ، اگر آپ کا ارادہ نہ ہوتا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دیں تو ما علمتنا الطلب، اللہ آپ ہمیں سکھلاتے بھی نہ، آپ نے جب ہمیں مانگنا سکھلایا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ہماری دعائیں قبول بھی فرما لی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کا بیٹھنا اور آج تک جس تسلسل کے ساتھ جس استقامت کے ساتھ آپ حضرات نے شرکت کی ہے اور میرے اس محنت اور کوشش کا باعث بنے ہیں، اللہ رب العالمین اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ قرآن کریم کی چاشنی نصیب فرما دے، قرآن کریم کی مٹھاس نصیب فرما دے، قرآن کریم کی تعلیمات کو یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن تعلیمات سے منور اور معطر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ کرم والا رحم فضل والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے اللہ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کے گھروں کو مبارک فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم کی اس مسجد کے اندر یا اللہ جو درس قرآن ہو رہا ہے، رب کریم اسے اپنے بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لیں۔ ہمارے اکابرین بزرگوں کے دروس جیسے مقبول ہوئے، اے اللہ اسی طرح یا اللہ ہماری اس ادنا اور یا اللہ ناتوان اور کمزور کوشش کو یا اللہ اپنے بارگاہ میں اس طرح مقبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ابتدائی ساتھی ہیں، رب کریم قیامت تک یا اللہ اس کے سلسلے کو جاری فرما کر یا اللہ ہم سب کے مرنے کے بعد بھی یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اللہم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللہم آنس وحشتنا في قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔